السلام علیکم دوستوں، حقیقت میں یہ جنگ کا اختتام ہم سب کے لیے ایک سرپرائز تھا۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ 13 جون کو اسرائیل کی جارحیت سے شروع ہونے والی جنگ اس طرح ختم ہوگی کہ ایران قطر میں العدید ایئر بیس پر ایک مضحکہ خیز اسٹرائک کرے گا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، جب آپ بہن جیسی کہانی سنیں گے کہ کس طرح آیت اللہ خامنئی نے یہ آرڈر دیا اور کس طرح ایران نے العدید بیس پر میزائل فائر کیے، تو آپ کو لگے گا کہ یہ ایک مضحکہ خیز ڈرامے سے زیادہ نہیں ہے۔ ایرانیوں نے قطریوں کے ساتھ یہ طے کر لیا تھا کہ وہ انہیں کیسے ماریں گے۔ یہ بات دراصل نیو یارک ٹائمز نے بتائی ہے، جس نے بہت ہی چونکا دینے والی بیک اسٹیج کہانی کو ریویل کیا ہے۔ لیکن آخر میں ڈونلڈ ٹرمپ نے العدید بیس پر ایرانی حملے کو ایسی اسٹرائک سمجھا جو جوابی کارروائی کے قابل نہیں تھی۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے بھائی، دنیا کو امن مبارک ہو، خدا ایران اور اسرائیل پر مہربان ہو اور مڈل ایسٹ پر بھی، ہم اپنا بوریا بستر سمیٹ کر چلتے ہیں۔ دوسری طرف ایران نے باضابطہ طور پر جنگ بندی میں داخل ہونے سے پہلے اسرائیل پر کئی میزائل داغے اور ان میں سے ایک میزائل نے 4 صہیونیوں کو ہلاک کیا۔ اس پر اسرائیل نے تہران کے قریب ایک راڈار پر حملہ کر دیا، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بہرحال دونوں فریقوں نے ایک دوسرے پر سیز فائر کی وائلیشن کا الزام لگایا۔ ایران نے کہا، ہم نے تو کوئی سیز فائر ایگریمنٹ نہیں کیا، جب اسرائیل حملے بند کر دے گا تو ہم اپنے حملے بند کر دیں گے۔ لیکن اسرائیل نے کہا کہ وہ سیز فائر کو مانتا ہے، لیکن ایران نے وائلیشن کی ہے۔ اس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں کو برا بھلا کہا، لیکن دونوں نے بس اپنا ایک حملہ کیا، اس کے بعد سے خاموشی ہے۔ دراصل ایران ڈونلڈ ٹرمپ کے اعلان کے بعد ایک آخری حملہ کر کے اپنے عوام کو دکھانا چاہتا تھا کہ ہمارے حملے کے بعد کوئی جوابی حملہ نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس قابل ہی نہیں گئے۔ یہی سوچ اسرائیل میں بھی پائی جاتی تھی، تو اس نے بھی ایک ہلکا حملہ کیا۔ لیکن ٹرمپ نے جو دونوں ممالک اور خصوصاً اسرائیل کے بارے میں آخر میں کہا اور غصے کا اظہار کیا، اس کے بعد دونوں میں سے کسی کے اندر جرأت نہیں ہوئی کہ اب کسی بھی قسم کی کارروائی کو آگے بڑھایا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ان تینوں ممالک کے پاس اپنی اپنی قوموں اور خطے کے سامنے یہ ثابت کرنے کے لیے جواز ہے کہ وہ جنگ جیت گئے ہیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی کہانی کو ایسا پیش کر سکتا ہے جیسے وہ فاتح ہو، لیکن سچ یہی ہے کہ یہ تینوں ممالک عسکری طور پر شکست خورد ہیں۔ نہ اسرائیل کامیاب ہوا، نہ امریکہ کامیاب ہوا، نہ ایران کامیاب ہوا۔ اس جنگ میں سب ہار گئے، لیکن میڈیا میں سب بڑے ہیرو بن کر سامنے آئیں گے اور کہیں گے کہ انہوں نے جنگ جیت لی ہے۔ لیکن ہم اس کو ایران کی عسکری فتح نہ بھی کہیں تو اخلاقی فتح کہہ سکتے ہیں۔ کیا ہوا اور کیا بیک اسٹیج ڈیٹیلز ہیں جو میں آج آپ کو بتاؤں گا، وہ آپ کے لیے حیران کن ہو سکتی ہیں، کیونکہ یہ فائنینشل ٹائمز، نیو یارک ٹائمز اور کئی دیگر امریکی اخبارات میں شائع ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے، جو آپ کو عام میڈیا آؤٹلیٹس میں نہیں بتایا جائے گا، کیونکہ سیدھی سی بات ہے، یہ ایسی باتیں ہیں جو کہیں نہیں جا سکتی۔ لیکن یقیناً یہ سب کچھ آپ کو بتانے اور ایکسپوز کرنے کے لیے مجھے یہ کہانی شروع سے بتانی ہوگی۔ تو آئیے اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اس کی تمام باریکیوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی ہوگی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ آپ ہمارے ہر اہم تجزیے سے باخبر رہیں۔ آج کی نئی چیز جو میرے پاس ہے وہ شاید آپ کے لیے مختلف ہوگی اور آپ اسے پہلی بار سن رہے ہوں گے، خاص طور پر جنگ کے اختتام کے حوالے سے کہ آخر کیا ہوا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق، جو 4 گمنام ایرانی ذرائع سے نقل کرتی ہے، ایرانی سپریم لیڈر نے اپنے بنکر سے ایک آرڈر جاری کیا۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایک بنکر میں رہتے ہیں، وہ فون پر بات نہیں کرتے، وہ لکھے ہوئے پیغامات کے ذریعے بات کرتے ہیں۔ انہوں نے ایرانیوں کو امریکی حملوں کا جواب دینے کا حکم دیا، لیکن ایک بہت اہم بات نوٹ کریں، آیت اللہ خامنئی نے اسی پیغام میں یہ بھی کہا کہ یہ اسٹرائک محدود ہونی چاہیے اور ایسا کوئی خاص نقصان نہیں پہنچانا چاہیے جو امریکہ کو ایران پر جوابی حملہ کرنے پر مجبور کرے اور آل آؤٹ وار شروع ہو جائے۔ حقیقت میں ایرانی ریولیوشنری گارڈز نے میزائل فائر کرنے کا حکم دیا اور ایسے ٹارگٹس کا انتخاب کرنے لگے جن پر وہ حملہ کر سکے۔ انہوں نے قطر میں العدید بیس کا انتخاب کیا۔ آپ کو یاد ہوگا، اسی لیے میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں اسی بیس پر حملے کا زیادہ امکان ظاہر کیا تھا۔ بہرحال یہ جگہ ہی کیوں، نیو یارک ٹائمز کے مطابق اس کی 2 وجوہات تھی۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ
یہ خطے میں سب سے بڑا امریکی فوجی اڈا ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ وہی بیس تھا جہاں سے وہ امریکی ایئر کرافٹ روانہ ہوئے تھے جنہوں نے ایرانی نیوکلیئر پروگرام پر حملے میں حصہ لیا تھا۔ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو گیا کہ کیا B-2 بمبار العدید بیس سے روانہ ہوئے تھے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، لیکن امریکی چیئرمین آف دا جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ڈین کین نے بتایا کہ ایرانی ایٹامک فیسلٹیز پر حملے میں 125 جیٹس شامل تھے، جن میں فائٹر جیٹس، ری فیلنگ ایئر کرافٹ اور ریکنائسنس پلینز شامل تھے۔ یہ علاقائی سروے، معائنہ اور جاسوسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ بہرحال 125 جیٹس ایک ایئر بیٹل کی طرح ہے۔ امریکہ نے اپنے مڈل ایسٹ میں ایئر پاور کا ایک بڑا حصہ استعمال کیا، تو یقیناً کچھ ایئر کرافٹ العدید بیس سے روانہ ہوئے تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ العدید بیس پر حملہ کرنے کی دو وجوہات تھیں۔ تیسری وجہ میرا اندازہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ العدید بیس قطر میں موجود ہے اور ایران کے قطر سے بہت اچھے تعلقات ہیں، اس لیے ایرانیوں کا اندازہ تھا کہ ان کا اس حوالے سے قطر سے کوئی تنازع نہیں ہوگا، تو ایرانیوں نے جوابی کارروائی کے لیے بہت اچھی وجوہات کا انتخاب کیا۔ اب کتنے میزائل فائر کریں؟ انہوں نے کہا کہ ہم 14 میزائل فائر کریں گے۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہی تعداد ہے جتنے بم امریکہ نے فورڈو فیسلٹی پر گرائے تھے، اور اتفاق سے یہ معلومات ایران نے نہیں دی بلکہ خود امریکیوں نے دی، جنہوں نے کہا کہ ہم نے 14 GBU-57 بم گرائے اور ہر بم کا وزن 13.5 ٹن تھا۔ یہ ریکارڈ بریکنگ مقدار اور ایک بڑی تعداد میں دھماکے تھے، تو یہ ایرانی جوابی کارروائی کا سلسلہ تھا۔ ایران نے میزائل فائر کیے، جیسے ہی پہلا میزائل نکلا ایرانی ٹیلیویژن پر جشن شروع ہو گیا۔ ایران کی جنوبی ایلیٹ نے سڑکوں پر مظاہرے کیے کہ ایران امریکہ کو جواب دے رہا ہے، اور ایران نے العدید بیس پر حملہ کیا۔ حقیقت میں ایران کے تمام میزائلوں کو فضا میں ہی روک دیا گیا، سوائے ایک میزائل کے۔ انہوں نے کہا ہم نے ایک میزائل کو گزرنے دیا کیونکہ اس سے کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں تھا، اس لیے ہم نے اسے نہیں روکا، لیکن 13 میزائلوں کو روک دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران نے العدید بیس پر ہائپرسونک میزائل فائر نہیں کیے۔ کیا یہ آپ کو عجیب نہیں لگا تھا؟ امریکہ نے ان تمام میزائلوں کو آرام سے کیسے روک دیا؟ یہ واقعی عجیب بات ہے۔ العدید بیس پر فائر کیے گئے میزائل تیز رفتار نہیں تھے، انہوں نے ہائپرسونک میزائل استعمال نہیں کیے، انہوں نے کم رفتار میزائل فائر کی جن کو روکنا آسان تھا۔ بہرحال ایران چاہتا تھا یہ میزائل روکے جائے تاکہ کوئی جانی اور مالی نقصان نہ ہو۔ دوسرا، ایران نے قطر کو پہلے ہی اطلاع دے دی تھی اور کہا تھا کہ خبردار ہم حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ اطلاع قطر نے آگے امریکہ کو پہنچا دی تھی کہ وہ العدید بیس پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ٹرمپ نے بھی اس کا ذکر کیا، اور اسی طرح اسرائیل نے بھی کہا ہمیں پیشگی اطلاع تھی۔ تو اب پوری کہانی کھل چکی ہے کہ ایران نے حملے سے پہلے ہی ڈائریکٹ امریکیوں کو اطلاع پہنچا دی تھی۔ میزائلوں کو روک دیا گیا۔ ٹرمپ کو یہ خبر ملی۔ ایک خاص بات یہ ہے کہ جب میزائل العدید پر فائر کیے جا رہے تھے تو سلوا بارڈر کراسنگ پر افراتفری مچ گئی، کیونکہ بہت سے قطری اس راستے سے فرار ہو کر سعودی عرب میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ یاد رکھیں کسی کو معلوم نہیں تھا یہ جنگ کہاں جا رہی ہے، یہاں تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر میں موجود بیس پر حملے کے بعد نیشنل سیکورٹی کونسل اور کرائسس روم کے ساتھ ایک بہت بڑی میٹنگ کی تاکہ دیکھا جا سکے کہ جوابی کارروائی کیسے کی جائے، اور آخر میں انہوں نے کہا یہ تو کچھ نہیں ہوا، چلو ہم جواب نہیں دیں گے۔ اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر پر ایرانی حملے کو بہت ہلکا لیا، کیونکہ وہ اس کے عادی ہیں۔ یہ دوسری بار ہے جب ایران نے امریکہ کو اسی سیناریو کے ساتھ جواب دیا ہے، پہلے امریکیوں کو اطلاع دے اور پھر حملہ کرے۔ لہٰذا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا یہ وہی اسٹرائیک تھی جو قاسم سلیمانی والی تھی، تو ہم اسے ختم کر دیتے ہیں۔ ایران نے ایک کمزور جواب دیا ہے، اور یہ ایک پیغام ہے کہ ایران جنگ جاری نہیں رکھنا چاہتا اور امن کی طرف مائل ہے۔ یہ حملہ ایران کی طرف سے صرف سیف ایگزٹ کے لیے تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ٹھیک ہے دوستو، اور 3 گھنٹے بعد انہوں نے ٹویٹ پوسٹ کی کانگریچولیشنز، مبارک ہو مڈل ایسٹ کو امن، اور انہوں نے ایران اور اسرائیل کی تعریف کی اور کہا کہ 12 دن کی جنگ تاریخ میں یاد رکھی جائے گی۔ نیو یارک ٹائمز کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تینوں ممالک میں سے ہر ایک کے پاس یہ ثابت کرنے کا جواز ہے کہ وہ اس جنگ میں زبردست فتح حاصل کر چکا ہے، اور ان کے پاس یہ بھی جواز ہے کہ وہ جنگ جاری کیوں نہ رکھیں۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ بہت فخر کریں گے کہ انہوں نے ایرانی نیوکلیئر پلانٹ فورڈو کو تباہ کر دیا۔ انہوں نے 3 نیوکلیئر پلانٹس کو تباہ کیا، صرف ایک نہیں، فورڈو، نطنز اور اصفہان کمپلیکس،
اور انہوں نے ایک تاریخی اسٹرائک کی جسے تمام پچھلے امریکی صدور میں ٹالا تھا، لیکن وہ ایک مضبوط آدمی ہے جنہوں نے ایرانی نیوکلیئر پلانٹس کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ سب کچھ کہیں گے اور دعویٰ کریں گے کہ یہی ایران کے پیچھے ہٹنے کی وجہ تھا، اور یہ کہ ایران کے پاس لڑنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایران بہت کمزور ہو گیا ہے، اور امریکہ نے فائنل اسٹرائک کی، اور یہاں تک کہ جب ایران نے امریکہ کو جواب دینے کی کوشش کی تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ڈر گیا، لہٰذا ڈونلڈ ٹرمپ اپنی فتح اپنے حامیوں میں ڈھول پیٹتے رہیں گے، اس کے ساتھ ہی وہ ایک بار پھر خود کو امن کے نوبل انعام کے حقدار کی حیثیت سے پورٹری کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر کہا کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک مکمل اور جامع جنگ بندی تنازع کو ختم کرنے کے لیے نافذ ہوگی۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ دنیا 12 دن کی جنگ کے خاتمے کا جشن منائے گی۔ اتفاق سے وہ اس طرح یہ ثابت کریں گے کہ وہ فاتح ہے۔ ایک سادہ سی وجہ سے انہوں نے جنگ کا اعلان نہیں کیا، لہٰذا انہیں کانگریس کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ایک فوجی آپریشن تھا، ایران نے جو کچھ کیا اس کے ساتھ یہ ایک فوجی آپریشن ہے جس سے وہ امریکی قانون سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کانگریس کی اجازت کے بغیر ایران پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، تو اسے فوجی آپریشن کہا جائے گا، جنگ کا اعلان نہیں۔ اس طرح وہ اپنے حامیوں کو بھی مطمئن کر لیں گے جنہوں نے امریکہ میں مظاہرے شروع کر دیے تھے، وہ کہیں گے کہ وہ امن کے حامی ہیں اور ایرانی فریق کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ڈونلڈ ٹرمپ بہت بڑے فاتح بن کر سامنے آئے گی۔ اب اسرائیل پر آتے ہیں۔ اسرائیل کہے گا ہم ہی تو تھے جس میں ہمت اور جرأت تھی ایران پر حملہ کرنے کی، ہم نے ایران کی میزائل صلاحیت کو تباہ کر دیا، کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا، ہم نے اس کے سارے لاجک پیڈز ختم کر دیے، ہم نے ایران میں بہت ڈیپ پینیٹریشن کی، ہم نے ایرانی ریولوشنری گارڈز کے رہنماؤں کو ہلاک کیا، ہم نے ایرانی ریولوشنری گارڈز کی پوری قائدت کا صفائی کر دیا۔ ایران اسرائیلی وار میں ایرانی ریولوشنری گارڈز کی نمایاں موجودگی ہے۔ صرف یہی نہیں، اسرائیل نے میزائل ڈپو پر بھی بڑے پیمانے پر حملہ کیا۔ یاد رکھیں اسرائیلی میزائل حملے بہت درست تھے اور انہوں نے ایران کی میزائل ڈپو کو نشانہ بنایا، لہٰذا اسرائیل دعویٰ کرے گا کہ وہی اس کی کامیابی ہے۔ ہم نے ہی اسرائیل کی نیوکلیئر فیسلٹیز پر پہلا حملہ کیا اور ہم نے پہلا قدم اٹھایا، اور اس کے بغیر امریکہ کبھی بھی جنگ میں داخل نہیں ہوتا۔ اتفاق سے امریکہ میں اب ایک جملہ مشہور ہو رہا ہے، اسرائیل گندے کام کرتا ہے اور امریکہ آ کر معاملہ ختم کرتا ہے۔ انہوں نے اسے گندے کام کرنے والی ریاست کا نام دیا ہے۔ اتفاق سے یہ امریکی میڈیا کہہ رہا ہے، صرف پروگرام میں نہیں بلکہ امریکی یوٹیوبرز کہتے ہیں کہ امریکہ گندے کام کرنے کے لیے اسرائیل کو استعمال کرتا ہے، لیکن امریکی بڑے کام کرتے ہیں، لہٰذا یہ خطے میں اسرائیل کا کردار ہے، صرف گندے کام کرنا۔ تو پھر ایران کے پاس کیا ہے کہنے کے لیے؟ ہم ہی تو تھے جنہوں نے جواب دیا، اسرائیل پر میزائل فائر کیے۔ کیا خطے میں کوئی ایسا ملک ہے جو اسرائیل پر میزائل فائر کر سکے؟ دیکھو جو میزائل گرا اس نے ہر طرف تباہی پھیلا دی، ہم نے اسرائیل کا غزہ جیسا حال کر دیا، اس سے ہم نے خود کو بھی بچایا اور آخر تک ڈٹے رہے۔ ہم 12 دن تک ڈٹے رہے، حالانکہ ہمارے پاس ایئر ڈیفنس نہیں تھا اور امریکہ نیوکلیئر فیسلٹیز تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنی یورینیم بھی بچا لی اور ایک سپر پاور کے سامنے ڈٹے رہے اور مقابلہ کیا اور جواب دیا۔ ہم نے تب جنگ بندی قبول کی جب اسرائیل نے جنگ بند کی، یہی تو ہم شروع سے کہہ رہے تھے، لہٰذا ہم ایک بہت بڑا اور عظیم ملک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تینوں ممالک کے پاس یہ ثابت کرنے کا جواز ہے کہ وہ جیت گئے ہیں۔ عربي فخرنا لبناني قوتنا إيراني جيشنا إيراني جيشنا نحن المقابل۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایران میں فتح کا جشن منایا جا رہا ہے جبکہ اسرائیل میں ماتم نظر آ رہا ہے، اور اسرائیلی اتنا فرسٹریٹ ہے کہ وہ امریکہ اور ٹرمپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے انڈیا پاکستان کے سیز فائر کے بعد پاکستان میں فتح کا جشن تھا اور انڈیا میں ماتم، اور ٹرمپ کو کوسا جا رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس ملک کی قوم فتح کا جشن منائے وہی فاتح ہوتا ہے، اور جہاں سوچ کسی کیفیت ہو وہی ہارتی ہے۔ یہاں عسکری فتح کی بات نہیں ہو رہی بلکہ مورلی فتح کی بات ہو رہی ہے۔ رہا امریکہ تو امریکی عوام کے نزدیک یہ ان کی جنگ ہی نہیں تھی، اسی لیے وہاں نہ فتح کا جشن ہے اور نہ ہی سوچ۔ اگر ہم امریکہ پر آتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں نے ایرانی نیوکلیئر پروگرام کا صفائی کر دیا، لیکن بلومبرگ کہتا ہے کہ اصفہان فیسلٹی کو تو چھوا بھی نہیں گیا۔ یہ اتفاق سے سیٹلائٹ تصاویر کے مطابق ہے۔ یہ سچ ہے کہ فوجوں کی تنصیبات کو امریکی B-2 اسپڈ بمبار جیٹس نے 14 GBU-57 بموں سے نشانہ بنایا ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ نتنز فیسلٹی کو بہت بری طرح نشانہ بنایا گیا۔
لیکن خاص طور پر اصفہان کی انسٹالیشنز کو نشانہ نہیں بنایا گیا بلکہ اس کی ساخت برقرار ہے۔ دوسرا، فورگو فیسلٹی جسے امریکیوں نے نشانہ بنایا تھا، ایٹمک فیسلٹی کے دل کو امریکیوں نے چھوا بھی نہیں تاکہ تابکاری نہ پھیلے، انہوں نے صرف سینٹریفیوج روم کو نشانہ بنایا۔ تو امریکہ کامیاب نہیں ہوا بلکہ اس نے صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیا، جبکہ ایران نے اپنا یورینیم چھپا لیا۔ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ امریکہ نے بھی حملہ کرنے سے پہلے ایران تک خبر پہنچائی کہ ہم حملہ کریں گے۔ اب مغرب میں بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آخر ایران کی یورینیم کہاں گئی۔ تو امریکہ کامیاب نہیں ہوا اور اس نے ایران کو بالکل بھی تباہ نہیں کیا۔ یہ صرف میڈیا ٹاک ہے، لہٰذا ایٹمک فیسلٹی ابھی بھی موجود ہے۔ یہ سچ ہے کہ ایرانی نیوکلیئر پروگرام کئی سال پیچھے چلا گیا ہے، لیکن ایٹمک کیپیبلٹی ابھی بھی موجود ہے اور ایران کے پاس ابھی بھی ایوریج یورینیم موجود ہے۔ اب اسرائیل پر آتے ہیں۔ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم تھے جنہوں نے ایران کو تباہ کیا اور یہ سب کیا۔ ٹھیک ہے، اسرائیل جنگ جاری نہیں رکھ سکتا تھا تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں کیوں۔ یاد رکھیں اسرائیل کو 20 سال لگے وہ سب کچھ کرنے میں جو اس نے 12 دنوں میں کیا۔ آپ کو اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ اسرائیل نے اپنے ٹارگیٹ بیکس ختم کر دیے ہیں، کیونکہ اسرائیل کے ایجنٹوں نے اپنا کام کرنے کے بعد مزید ٹارگیٹس آئیڈینٹیفائی نہیں کیے۔ اور یاد رکھیں فائنینشیل ٹائمز کا کہنا ہے کہ بسیج فورسز جو ریولیوشنری گارڈ سے منسلک ہیں لیکن جو شہری یا داخلی امور سے متعلق ہیں، بسیج فورسز نے بہت سے اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنٹس کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے، یہاں تک کہ وہ روزانہ 2 کو پھانسی دے رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، ایران صہیونی جاسوسوں کو گرفتار کرنے کے عمل کو تیز کرنا چاہتا ہے۔ اتفاق سے یہ معلومات آپ کے لیے دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل اپنے ایجنٹوں کو ایران میں کیسے ادائیگی کرتا ہے؟ وہ انہیں کرپٹو کرنسی یعنی بٹ کوائن کے ذریعے ادائیگی کرتا ہے، یعنی مجھے معلومات دو اور بٹ کوائن لو۔ اب آپ کہیں گے کہ بٹ کوائن تو بہت مہنگا ہے۔ دراصل پورا بٹ کوائن نہیں دیا جاتا، ہر معاوضہ کام پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جتنے کا سودا ہوا ہے اتنے ہی معاوضہ بٹ کوائن کی صورت میں دے دیا جاتا ہے۔ تو اسرائیل اپنے ایجنٹوں کو ہر تصویر اور ہر ویڈیو کے بدلے کرپٹو کرنسی میں ادائیگی کرتا ہے۔ اس نے ایک بہت بڑا نیٹ ورک بنایا ہے، تو یہ نیٹ ورک تباہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اسرائیل کے اندر اسرائیل کا نیٹ ورک بسیج فورسز کے ہاتھوں تباہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ دوسرا، وہ ٹارگیٹس جن کو وہ ٹریک کرنے میں سخت محنت کر رہے تھے ان پر انہوں نے حملہ کر دیا۔ لہٰذا اسرائیل جنگ کیسے جاری رکھے گا؟ وہ اب اس مقام پر داخل ہوگا جہاں اسرائیل بے مقصد حملے کر رہا ہے یا غلط حملے کر رہا ہے، اور اس سے ایرانی نظام کمزور نہیں ہوگا بلکہ اس کے برعکس ایران اس صورتحال کو ہضم کر سکے گا اور بڑے حد تک دوبارہ تعمیر کر سکے گا۔ اچھا، ایران کا کیا؟ ایران کی معاشی حالت بد سے بدتر ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں ایران اپنی قوم کو کہے گا ہم نے اسرائیل جیسے بدماش کو سبق سکھایا، لیکن حقیقت میں اسرائیل نے ایران کے اندر ایجنٹوں کی ایک فوج بنائی ہے۔ افغان شہری بھی ایران میں بڑی تعداد میں ہیں، ان میں سے بھی کئی اسرائیلی ایجنٹ بن گئے ہیں۔ ہمارے نزدیک جو کوئی بھی اسرائیل پر حملہ کرتا ہے وہ ایک شہزادہ ہے۔ آپ کو اسے سپورٹ کرنا چاہیے، لیکن اسے ضرورت سے زیادہ بڑا چڑھا کر پیش کرنا عجیب ہے۔ ایران کے مار کھانے کی سب سے بڑی وجہ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم نہ ہونا ہے۔ خود روسیوں نے کہا ہے کہ ایرانی اپنے میزائل پروگرام میں اپنے ایئر ڈیفنس پروگرام سے زیادہ دلچسپی رکھتے تھے، اور یہی اسرائیل کے حملے کی وجوہات میں سے ایک ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جب تک ان کے پاس میزائل ہیں اسرائیل ان کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ پرٹیفی بے معنی تھا۔ اسرائیل ان کی فضائی حدود میں دندناتا پھرتا تھا، لیکن ایران اس کا کچھ نہیں کر پاتا تھا۔ دوسرے، ایران کے پاس ایئر فورس نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس جنگ کے بعد ایران کمزور ہو گیا ہے۔ صرف یہی نہیں، گلف کنٹریز کی نظر میں بھی یہ کمزور ہو گیا ہے۔ اب گلف کنٹریز کو ایران کے ساتھ بات چیت کرنا آسان ہوگا۔ تو ایران 12 دن پہلے کے مقابلے میں بہت کمزور ہے، اور ایران کو اپنی طاقت بحال کرنے اور دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی صلاحیت میں وقت لگے گا۔ امریکہ نے ایرانی نظام پر سخت پابندیاں پہلے ہی عائد کی ہوئی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکل میں مزید کیا ہے جو کہتا ہے کہ ہر ملک دعویٰ کرے گا کہ وہ کامیاب ہوا ہے؟ نیو یارک ٹائمز کہتا ہے کہ ایران میں لوگ تھک گئے ہیں، ایران میں لوگ غریب ہیں، دکانیں اور کاروبار سب بند ہیں۔ تو آپ تصور کریں گے ایک معاشی طور پر کمزور ملک مزید کمزور ہو رہا ہے، یعنی وہ جنگ لڑ رہا ہے، تو یہ ایک معاشی خودکشی ہے۔ لہٰذا ایران اور ایرانی قوم طویل جنگ لڑنے کے مزید قابل نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران سیز فائر پر قائم رہے تو بہت بہترین اسٹریٹجی ہے۔ کون اور ملک جنگ لڑ رہا ہے؟ سب اپنے اپنے مفاد دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ ایٹمی پروگرام ایران کے لوگوں کو معاشی بدحال کر رہا ہے تو کیا فائدہ؟ ویسے امریکہ نے بھی ایٹمی صلاحیت کو مکمل ختم نہیں کیا، بس لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی، اور اسرائیل بھی اپنا اصل ہدف حاصل نہیں کر سکا۔ تو یہ تمام باتیں یہ بتاتی ہیں کہ ایران جنگ جاری نہیں رکھ سکتا تھا، اور تینوں ممالک عسکری طور پر ہار گئے۔
لیکن میڈیا میں وہ ہیرو ہے، اور میڈیا میں شیر اور بہادر نظر آئیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ آرٹیکلس کیسے کیسے لکھے جائیں گے، اور ہر ملک سے تعلق رکھنے والے یوٹیوبرز کیسے بڑا چڑھا کر پیش کریں گے، لیکن عسکری طور پر بیسک ٹارگیٹس پورے نہیں ہوئے۔ آخر میں ہم دیکھیں گے کہ اگر جو معاہدہ ہوتا ہے یا بات چیت ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تجزیہ معلوماتی لگا ہوگا اور میں نے آپ کو موضوع آسان طریقے سے سمجھایا ہوگا۔ اگر آپ نے پہلے سے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے سوشل نیٹ ورکس پر بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اس ویڈیو کے بارے میں اپنے قیمتی آراء سے ہمیں کمنٹس میں آگاہ کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔